جیسا آپ نے ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ذکر اور فکر دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے اور عقل سے یعنی کائنات پہ غور و فکر کریں. تو قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جیسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی دلوں کو سکون دیتا ہے. پھر وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا اور دل اس کی تصدیق کرتا تو ایمان لے آئے. پھر وہ مرض فزادہم اللہ علی قلوبہم، ہم نے دلوں پہ. تو قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو دل کی بات کرتی ہیں. اقبال کہتا ہے کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور غور و فکر کرتے ہوئے کیا ہمیں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم دل سے سوچیں اور یہاں سے نہ سوچیں، جس کی وجہ سے ہم اتنا پیچھے رہ گئے ان اقوام سے جو عقل کی کسوٹی پہ ہر چیز کو پرکھتے ہیں. اور ہمیں صرف کہا گیا کہ جی آپ غور و فکر کریں بس، اور عقل سے دیکھا ہے اکثر مسلم امہ میں جتنے بھی کام ہیں پلاننگ جو ہے وہ جیسے بجلی کا بحران، پلاننگ نہیں ہے تو عقل سے نہیں سوچنا، جذباتی بہت زیادہ ہے، ارریشنل اپروچ. اور اگر آپ اجازت دیں تو اس کے ساتھ ہی میں ایک دوسرا سوال بھی تو آپ کریں اکٹھے آپ ان کا جواب دیں. آپ کریں جو دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کورین ہیں، چائنیز ہیں، جیپنیز ہیں، وہ جو دنیا جہان کی نجس چیزیں کھاتے ہیں، کیکڑے اور سانپ بچھو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں، گند کھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بندے کے پتروں کی طرح کام کرتے ہیں. اور ہم رزق حلال کھاتے ہیں اور ہمارے اندر میجورٹی آف دی پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ورک، ان میں ہڈ حرامی ہے، ہمارے اندر ڈیڈیکیشن کا فقدان ہے، وی آر ناٹ کمیٹڈ ٹو ورک. تو رزق حلال کھا کے ہمارے اندر ہڈ حرامی کیوں ہے؟ پلیز، تھینک یو. بہت اچھا سوال ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا کہ وہ حرام کھاتے ہیں ہم حلال کھاتے ہیں. پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ حلال کہاں کھاتے ہیں. مسلمانوں میں حلال کھانے والے بہت تھوڑے رہ گئے. یہی حلال نہیں کہ صرف آدمی جو ہے نا بکرا کھاتا ہے یا مرغا کھاتا ہے. حلال کے یہی بھی ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب اصل میں حلال تو جو ہے نا آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں جہاں نا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، دو لفظ فرمائے گئے ہیں کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی. حلال تو ہے کہ قانون کے مطابق اس کے کھانے کی اجازت ہو، دین اس کو حرام نہ ٹھہرائے، یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی بات. مگر اس کے ساتھ حالانکہ سارے اس پر بھی نہیں رہتے، اللہ کے حرام کیے ہوئے شراب اور خنزیر سب مسلمان بہت سے کھا رہا ہے اب. مگر دوسری بات جو طیب کہی گئی نا یہ بہت ضروری ہے کہ وہ حلال ہونے کے ساتھ طیب بھی، اس میں کوئی غلط چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی. آپ نے کسی کا حق چھین لیا، چوری کی ہے، کرپشن کی ہے، رشوت کھائی ہے، ڈیوٹی دی نہیں، تنخواہ کے لیے آ جاتے ہیں، دستخط کر جاتے ہیں. آپ ناظم صاحب کے آدمی اس لیے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ آئے ہیں کبھی ڈیوٹی پر ہی، تو یہ سارا مال پھر خبیث ہو جاتا ہے، طیب نہیں رہ جاتا، گندا. حلال ضرور ہے، دین کے مطابق ہے وہ، مگر بعد میں اس میں نجاست پڑ گئی، پلید ہو گئی. اس لیے ایسا پلید جو مال کھائیں گے ہم، اس سے کہاں تک تقویٰ پیدا ہوگا، دین آ گیا. اور صرف خوراک پر ہی نہیں کہ صرف خوراک آدمی کی ٹھیک ہو تو دیندار ہو جائے. اصل میں جو بات ہے نا کہ دین کے 3 شعبے ہیں، ان تینوں شعبوں میں آدمی کو درک حاصل کرنا چاہیے، ورنہ دین نہیں آئے گا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں جو بار بار آتا نا کہ رسول کریم علیہ السلام کا منصب رسالت کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہے کہ شخصیت کی ڈیولپمنٹ. اب تزکیہ بھی مبہم سا بن گیا کہ پتہ نہیں خانقاہوں میں جا کر بننا. تزکیہ کوئی نہیں، ایک اچھا انسان بنانا، شائستہ اور مہذب انسان بنانا جو ہے نا کہ اس میں خامیاں نہ ہوں، اچھائیاں ساری ہوں، یہ انسان تیار ہو جائے. تزکیہ پاک صاحب 3 چیزیں اس کے لیے بطور وسائل بیان ہوئی ہیں کہ 3 کام ہے جو پیغمبر کرتا ہے اور پھر تزکیہ ہوتا ہے. ایک تلاوت آیات ہے، یہاں جو ہے نا کہ رسول کریم صرف قرآن پڑھ کر پہلے سناتے، یہ نہیں مفہوم. جو بات فکر کی ہوئی تھی نا، قرآن کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے صحیح ہونے کے دلائل ہیں. وہ حصہ پڑھے فکر آ جاتا ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی آمد میں، بارش میں، آیات نشانیاں. یہ مخصوص حصہ ہے قرآن کا، آیات جس میں دلائل بیان ہوئے. جب تک کوئی شخص دلائل سے مطمئن نہ ہوتا، صرف نظری طور پر مان رہا کہ اللہ ہے، رسول سچا ہے، قرآن ٹھیک ہے، بھئی ایک کافر مطالبہ کرتا تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ کیسے یقین ہے تمہیں کہ اللہ ہے؟ اور کیسے پتا کہ وہ ایک ہی ہے؟
رسول کے سچے ہونے کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ ہے بصیرت جو ان آیات سے حاصل ہوتی، باقی ٹکڑے قرآن کے نہیں جن میں دلائل بیان ہوئے ہیں، جن کے آخر میں لا آیات لقوم یؤمنون، لا آیات لقوم یتفکرون، کہ ان میں دلائل ہیں غور و فکر کرنے کی۔ پہلا حصہ دلائل کا ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ صرف تقلیدی ایمان نہ رکھے کہ مانتے آ رہا ہے، نئے سرے سے ایمان حاصل کرے، خود تحقیق کرے کہ دین واقعی سچا بھی ہے۔ ہر گروہ کہتا ہے ہمارا مطلب ٹھیک ہے، ہم مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا ہی صحیح ہے؟ دلیل ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ہے یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب کرتا ہے، یہاں بھی کتاب سے سارا قرآن نہیں مراد، کتاب قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جس میں شریعت بیان ہوئی، حلال و حرام، پھر ضابطہ دیتا ہے کہ جب تم نے حق مان لیا تو یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ ان آیات میں آ جاتا ہے کتب علیہم القتال، کتب علیکم السلام، لکھ دیے گئے ہیں، یہ شریعت ہے۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ صوفیہ کہتے ہیں طریقت حقیقت معرفت، ہے وہ قرآن ہی، معرفت دلائل ہے، پہلے دلائل سے پہچانو کہ دین برحق ہے، طریقت ہے کہ پھر طریقہ معلوم کرو کہ عبادت سر انجام کیسے دینی، زندگی میں چلنا کیسے۔ اور تیسری بات ہے پھر حکمت، کہ اگر آدمی احکام بھی سیکھ لے کہ صبح سے شام تک کھانا پینا نہیں، مباشرت نہیں کرنی، روزہ ہو گیا، یہ کتاب ہے، قانون، مگر حکمت کیا کہ تقویٰ پیدا ہو، فلاسفی کیا، اس کی رمز کیا ہے کہ کیوں بھوک پیاس پڑتا ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ یہ تیسری بات پھر حکمت کی ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے، آیات دلائل ہیں، کتاب شریعت ہے لا، اور حکمت ہے اس کی خاص۔ جب تک کوئی شخص فلاسفی سمجھ کر کوئی کام کرتا ہے نا حکمت، اس وقت امتیں سیدھے راہ پر رہتی ہیں۔ پہلے حکمت گم ہوتی ہے، رسم رہ جاتی ہے، کتاب پر لوگ کچھ نسل عمل کرتی ہیں، نماز روزہ ظاہری رہتا ہے، مگر وہی بات رسم اذان تو رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، روح ختم ہوتی، پہلے روح ختم ہوتی ہے امتوں میں، رسم رہ جاتی ہے، رسم بھی پھر کچھ دور کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں، اس سے کیا یار پلے پڑتا، ہم مسجد میں جا کر ماتھا رکھ دیں، کیونکہ روح نہیں ہوتی، بیدار ہو جاتے ہیں، پھر وہ سارا تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ تین کام جو پیغمبر علیہ السلام کے ذمہ ہے نا کہ وہ تلاوت آیات کرے، دلائل دے اپنے سچے ہونے کے، تعلیم کتاب کرے کہ پھر لوگوں کو شریعت سکھائے، اور ساتھ ان کی فلاسفی اور حکمت بیان کرے کہ کوئی کام خام خاتم پر نہیں ٹھونس دیا گیا، اس میں یہ حکمت ہے۔ اور آپ حکمت کے لیے شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ، امام غزالی کے احیاء علوم الدین، ان کو پڑھیں، پھر آدمی ان چیزوں کو بوجھ نہیں سمجھتا کہ نماز میں کیوں پڑھوں۔ میں کہتا ہوں جیسے آپ پیاسے ہوتے پانی کی طرف لگتے ہیں نا، اس طرح بے چین ہو جائیں گے کہ نماز کے بعد تو بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا، رکوع نہیں کروں گا تو یہ بات کیسے حاصل۔ یہ صدیوں ہو گئیں کہ علماء نے یہ فلاسفی بیان کرنی چھوڑ دی، شریعت بیان کرنا، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، آگے نہیں بتاتے کہ کیوں کا جواب نہیں ملتا۔ اب انسان باشعور ہے، مخلوق ہے، جب کیوں مطمئن نہیں ہوتا وہ پھر کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے دین کے یہ حصے ہو جائیں تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ صرف بکرا کھانے سے ہم نیک بن جائے، وہ کیکڑا کھانے سے برے بن، یہ نہیں بات۔ یہ تین باتیں، دلائل، شریعت کا علم، اور ان کی رمز جو ہے نا کہ اسرار کیا ہے، یہ حکم دیے کیوں گئے، پھر آدمی ایسا مومن بن جاتا ہے کہ کوئی شے اس کو ڈگمگا نہیں